अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 14 जुलाई को रात 11 बजे माँ अपने 2 छोटे बच्चों के हमरा अपनी बहन के घर पर जाती हैं। माँ के नंबर पर 18 साल की बेटी का फोन आता है। चूंकि माँ अपनी बहन के घर है, यानी कि खाला के घर है। बेटी फोन करती है, मामा मैंने बाबा को कत्ल कर दिया है, आए और आके लाश को संभालें। माँ कहती क्या क्या बोल रही हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? आगे से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप फौरन घर आए, बाबा की लाश को संभाल ले, मैंने काम कर दिया, मैंने कत्ल कर दिया आज। ये सुनते ही माँ मजीद चौंक जाती है और फौरन से उन 2 छोटे बच्चों को लेती है और अपने घर भागी वापस आती है। जब घर आती है, आकर अंदर घर के एंटर होती है तो देखती है कि शौहर चारपाई पर खून में लथपथ पड़ा हुआ है। न सिर्फ शौहर खून में लथपथ पड़ा है, बल्कि बिल्कुल साथ उनके एक हथौड़ा पड़ा हुआ है और वो हथौड़ा भी खून से भरा हुआ है। माँ समझ जाती है कि इससे शौहर को मारा गया। माँ पूछती है, सवाल करती है बेटी से, ऐसा क्यों किया तुमने? वो अपने ही सगे बाप को मार डाला, और वो भी हथौड़े मार मार के। क्या उसके चेहरे का तुमने हाल किया? तुम्हें तरस नहीं आया? जवाब दिया, आपको मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों मारा। और फिर वो हकीकत सुनने के बाद माँ ने बेटी की तरफ फटी हुई आंखों से गौर गौर से देखा, हक्की बक्की हुई, परेशान हुई और उसी टाइम दीदा दिलेरी के साथ पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और इस बेटी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बेटी को माँ भगा सकती थी। बहुत से ऐसे केसेस मैं खुद कवर कर चुकी हूँ कि जिसके सामने कत्ल किया जाता है, जिसको बताया जाता है, अगर वो रिश्तेदार हो, प्यारा हो, करीबी हो, तो उसको भगा देते हैं, उसको सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ ने ऐसा नहीं किया। पुलिस को भी बुलाया और गिरफ्तार भी करवाया। पुलिस को दौरान तफ्तीश बेटी ने बहुत कुछ बताया और माँ ने भी बहुत कुछ बताया। वो राज और वो हकीकतें सुनकर पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती, सर पकड़ के बैठ जाती है। अब जनाब, इस बेटी ने अपने बाप को कत्ल क्यों किया? पुलिस को वो कौन से राज इस बेटी ने बताए अपने बाप के, वो हकीकतें क्या थी? माँ ने उस राज और हकीकतों के मुतालिक क्या तस्दीक की है, ये सब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी आज ही के व्लॉग में। पेशावर में ये वाकया पेश आया है और पेशावर का एक इलाका है जिसका नाम है मचनी गेट, फैसल टाउन। वहां पर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली के सरबराह का नाम है अमजद खान। अमजद खान की बीवी का नाम है वजीरा बीबी। इनकी एक बेटी है और ये बेटी जो है, इसका नाम नौरीन है, और इसके अलावा इनके 2 बेटे भी हैं और वो दोनों बेटे बेटी से छोटे हैं। नौरीन सबसे बड़ी है और इस टाइम नौरीन की उम्र है 18 साल, यानी कि बालिग है, समझदार है। अमजद खान कुछ इस किरदार का मालिक है कि वो खवातीन के साथ गप्पे शप्पे मारने में बड़ा राजी रहता है। न सिर्फ गप्पे मारने में, बल्कि अक्सर औकात वो कुबा खानों में भी पाया जाता है। वहां जाकर औरतों के साथ नाजायज मरासिम कायम करता है। पक्के उनसे नंबर ले रखे हैं। जिस इलाके के कुबा खाने का नाम लो, अमजद की वहां पे सलाम दुआ होती है। अमूमी तौर पर जब हम आदमियों की बात करते हैं, कुछ आदमियों को आदत होती है रिश्वत लेने की, कुछ आदमियों को आदत होती है शराब पीने की, कुछ आदमियों को आदत होती है असला लेके सरेआम गलगबाड़े करना। इस आदमी को, अमजद खान को, खवातीन के साथ नाजायज मरासिम कायम करने की लत पड़ चुकी है और ये लत इतनी गंदी पड़ी हुई है कि कोई इसको गंदा कहे अच्छा कहे, इसने लत पूरी करनी है। और फिर सुना है, बदकिस्मती ऐसी हुई, अंधेरी ऐसी चली, आंधी ऐसी आई कि अपनी उस गंदी लत को जो बाहर से पूरा करता था, वो लत आहिस्ता आहिस्ता इसके घर में आन पहुंची। अपनी बेटी पर गलत नजरें डालना, गलत अंदाज में उसको देखना, ऐसे फेस एक्सप्रेशंस करना, ऐसी हरकतें करना, ऐसे बैड टच करना बेटी को, जो अमूमी तौर पर या शरई तौर पर या दुनियावी तौर पर बाप नहीं करता। ऐसी तमाम हरकतें ये अपनी बेटी के साथ करना शुरू हो गया। बेटी ने मना करना, रोकना, लेकिन इसको तो लत पड़ी हुई थी और बेशरम आदमी था, तो ये बास नहीं आता था। यही बात बेटी अपनी माँ को बताती थी कि अम्मी, बाबा ये हरकतें कर रहे हैं। तो हमेशा ये चालाक आदमी इतने अच्छे अंदाज में अपनी बीवी को सेटिस्फाइड करता, मुतमईन करता कि बीवी बेचारी क्या कहती, अच्छा शायद मेरी ही कहीं गलती हो सकता है, वहम हो सकता है, बच्ची को समझ नहीं आ रही। एक दिन क्या होता है, वालिदैन जो मियाँ बीवी हैं, यानी अमजद और इसकी बीवी वजीरा, वालिदैन कमरे में सोते हैं और बच्चे बाहर बरामदे में सोते हैं। मैं आपको जरा क्लियर कर दूं कि इनके पूरे घर में एक ही कमरा है और आगे उसी कमरे के आगे छोटा सा बरामदा है और फिर सेना और दरवाजा आ जाता है, यानी बहुत छोटा सा घर है। एक दिन क्या होता है, वालिदैन कमरे में सोए हुए हैं, बेटी बाहर, बेटे बाहर। रात के 2 बजे न जाने अमजद को क्या ख्याल आया,
اپنے کمرے سے اٹھا، اپنی چارپائی سے اٹھا، باہر آیا اور بیٹی کی چارپائی پر آ کر ساتھ لیٹ گیا۔ جیسے ہی بیٹی نے دیکھا، اس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ ماں نے جب وہ چیخیں سنی تو نیند سے فوراً گھبرا کر اٹھی اور باہر بھاگی اور آ کر دیکھا کہ شوہر بیٹی کی چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ ماں غصے میں پوچھتی، اوے امجد، یہ کیا کر رہے ہو؟ غصہ آ گیا اس کو، ظاہر ہے بنتا بھی تھا، آگے سے جواب کیا دیتا ہے، اندر کمرے میں مجھے بہت گھٹن ہو رہی تھی، میرا سانس بند ہو رہا تھا تو میں باہر آ گیا ہوں۔ کیا کیا میں نے؟ تم اس طرح کیا پوچھ رہی ہو مجھے؟ کہتی ہے تم اس چارپائی پہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے وزیراں تم ٹھیک تو ہو یا نیند میں ہو تم؟ برآمدے میں 2 چارپائی ہیں، ایک چارپائی پہ دونوں بیٹے لیٹے ہوئے ہیں، اس چارپائی پہ بیٹی لیٹی ہوئی ہے تو میں اس کے ساتھ لیٹ گیا، اگر ادھر کوئی ایک بندہ ہوتا تو میں اس پر لیٹ جاتا، جگہ کوئی تھی نہیں، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کے ذہن کتنے گندے ہیں۔ ماں پھر شرمندہ ہو گئی، مطمئن کر دیا اس کو، اٹھتی ہے، اندر جاتی ہے، جا کے کمرے سے چارپائی نکال کے باہر لاتی ہے، بچھاتی ہے اور اس کو کہتی ہے لو اس پر لیٹو۔ جوان بیٹی کے ساتھ تھوڑی لیٹتے ہیں، اگر اتنا ہی سانس بند ہو رہا تھا مجھے جگا لیتے۔ خیر بات پھر سے رفع دفع ہو گئی۔ وقوعے کی طرف آ رہی ہوں۔ 14 جولائی رات کے 7 بجے وزیرہ بی بی کو ان کی سگی بہن فون کرتی ہے اور اس بہن کا نام ہے ماریا۔ کہتی ہے بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، سیڑھیوں سے گر گئی ہے، ابھی ہاسپٹل سے اس کو سٹیچز لگوا کے آ رہی ہوں، بہت چوٹیں لگ گئی ہیں بیچاری کو۔ وزیرہ گھبرا جاتی، کہتی اوہو تم تو بڑی پریشان ہو، چلو میں بھی آتی ہوں تمہارے پاس، گھبراؤ نہیں، میں بس نکلتی ہوں۔ وزیرہ کیا کرتی ہے، اپنے دونوں بیٹوں کو لیتی ہے اپنے ساتھ اور کہتی ہے کہ چلاؤ خالہ کے گھر جانا ہے۔ اب پیچھے گھر پر کون ہے؟ صرف بیٹی اور اس کا شوہر جو کہ باہر ہے، ابھی رات کو آئے گا۔ وزیرہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا گھر کا خیال رکھنا، میں جا رہی ہوں، تمہاری کزن ایسے سیڑھیوں سے گر گئی ہے تو میں اس کا پتہ لے کر آتی ہوں، بس آنا جانا ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گی، تو تمہارے بابا جیسے ہی گھر آئیں گے ان کو کھانا دینا اور ان کو بتا دینا کہ یہ ایمرجنسی بن گئی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ کہہ کے نکل گئی۔ اب اسے جانا تھا بڈبیر، ظاہر راستے میں ٹائم لگتا ہے، یہ بڈبیر پہنچی بہن کے گھر اور جاتے سار اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھا، اس سے ملی اور اسے دلاسا دیا۔ شام کے 7 بجے یہ نکلی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو ظاہر ہے سفر بھی ہوا، گئی بچی کے پاس بیٹھی، اس چیز کو ٹائم لگ گیا، رات کے 11 بج گئے۔ اب 11:10 پر کال آتی ہے بیٹی کی ماں کو، میں نے بابا کو قتل کر دیا ہے، آئیں اور آ کے لاش سنبھالیں۔ ماں ہکی بکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ قتل؟ فوراً اپنے بیٹوں کو لیا اور گھر کو بھاگی، آ کر دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ چارپائی کے اوپر شوہر خون میں لت پت، آنکھیں ٹیڑھی اور منہ پر جگہ جگہ نشانات۔ ساتھ نے تھوڑا سا اور آگے دیکھا تو پاس ہی ایک ہتھوڑا پڑا ہوا تھا، وہ بھی خون میں لت پت۔ ماں نے پوچھا یہ کیا، میرے پیچھے سے قیامت آ گئی تھی کیا؟ یہ کیا کر کے دیا تم نے؟ تمہیں پتا ہے تم کیا کر بیٹھی ہو؟ بیٹی کیا کہتی ہے کہ یہ آئے باہر سے، میں نے ان کو بتایا کہ ماما خالہ کے گھر گئی ہیں، خالہ کی بیٹی گر گئی تھی، اس کا پتہ لینے ابھی آ جائیں گی، آپ ہاتھ وغیرہ دھو لیں، میں کھانا دے دیتی ہوں۔ میں نے کھانا گرم کیا، کھانا دیا، بابا نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا بتائیں اور کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں ان کو کھانا دے کر اپنے کمرے میں چلے گئی اور سو گئی لائٹ آف کر کے۔ انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے آہستہ 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 دبے دبے قدموں کے ساتھ کہ مجھے آواز بھی نہیں آئی کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، زبردستی میرے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دی۔ میں نے بہت منع کیا، میں نے چیخیں بھی ماری، میں جتنی ریزسٹنس کر سکتی تھی آگے سے مزاحمت میں نے کی، باز آئیں، یہ باز نہیں آ رہے تھے۔ مجبوراً میرا ہاتھ صرف اس ہتھوڑی تک پہنچا جو کہ میرے بالکل قریب پڑی ہوئی تھی، میں نے وہاں سے وہی اٹھائی اور اٹھا کے دے مارنی شروع کر دی ان کے اوپر، اور غصے میں آ کے میں نے بہت دفعہ ماری کیونکہ یہ بہت گندی حرکتیں میرے ساتھ کر رہے تھے، اور اسی دوران ان کی ہو گئی ہے اور یہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے۔ بتائیں، آپ کو بھی بہت دفعہ بتا چکی تھی یہ باز نہیں آ رہے تھے۔ ماں نے یہ سب سننے کے بعد اسی بیٹی کو گلے لگایا، ٹھنڈی سانسیں بھری اور پھر پولیس کو کال کی۔ اب مچھلی گیٹ پولیس اسٹیشن لگتا ہے اس علاقے کو، مچھلی گیٹ پولیس اسٹیشن کی نفری فوراً سے موقع پر پہنچی اور آ کر دیکھا وقوعہ سارے کا سارا، لاش کو اپنی حراست میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کر دیا۔ وہ ہتھوڑا جو خون سے لت پت پڑا تھا وہ بھی اپنی حراست میں لیا، بیٹی کو لیا اور تھانے آ گئے۔ تھانے آ کے بیٹی سے پوچھا کہ ہاں بھی بتاؤ کیا بات ہے، اور سچ بتانا جو بھی معاملہ ہوا ہے، جھوٹ مت بولنا۔ ساتھ میں والدہ بھی آ گئی اور والدہ سے بھی پوچھا۔ اب بیٹی نے پولیس کو بتایا کہ یہ ایک عرصے سے میرے ساتھ گندی حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، اور اب امی گھر نہیں تھی تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا۔ یہ سب میں امی کو بتا چکی ہوں، پہلے بھی بتایا تھا۔ پھر والدہ سے پولیس پوچھتی ہے کہ بی بی آپ کو بتایا تھا آپ کی بیٹی نے؟ والدہ کہتی بالکل مجھے بتایا تھا۔ تو پھر آپ نے درخواست کیوں نہیں دی؟
آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا اس ٹائم؟ ماں نے کہا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ اس حد تک بھی گر جائے گا. ہمیشہ جب یہ کوئی حرکت کرتا میں اس سے پوچھتی تو یہ مجھے بڑی اچھی طرح سے مطمئن کرتا اور میں مطمئن ہو جاتی. میرے تو دور دور کسی کو ایسی خبر نہیں ہے، ایسا سوچ نہیں کوئی سکتا کہ ایسی حرکت اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کرے گا کوئی. پولیس نے کہا کہ اگر یہ کام نہ ہوتا اور اس سے پہلے تم کوئی ایکشن لے لیتی تو زیادہ بہتر تھا. پولیس نے کیا کیا، مقدمہ درج کر لیا اور پھر اس پر ظاہر ہے پولیس نے کارروائی کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، اور اس کے لیے پولیس نے سب سے پہلے اس لڑکی کا میڈیکل کروایا، ڈاکٹر سے ایگزامن کروایا. اس کے بعد پولیس نے محلے داروں سے جا کر پوچھا کہ امجد کیسا آدمی ہے. محلے داروں نے تمام نے یہی بتایا کہ امجد تو کبھی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں تھا. ہم نے تو محلے میں یا گلی میں صرف یہ دیکھا کہ امجد جا رہا ہے اور امجد آ رہا ہے. میڈیکل رپورٹ کی ہم بات کریں تو اس کو ٹائم لگے گا، فورینزک کی ہم بات کریں تو اس کو بھی ٹائم لگے گا، لیکن حتمی رپورٹ اور خبر سچ کی بنیاد پر ہمیشہ فورینزک رپورٹ بتاتی ہے، جس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب یہ کام پکا ہو گیا. باقی سب جو ہیں وہ لنگر آن والے معاملات ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کے لیے، تفتیش کے لیے کڑی سے کڑی ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں، لیکن حتمی بات فورینزک ہوتی ہے. میری ذاتی اوپینین آج کے کیس میں یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسے حالات ہوں یا ایسا وقوع ہو، اور اللہ کبھی بھی نہ کرے کہ میں دوبارہ کوئی ایسا واقعہ رپورٹ کرتی ہوئی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. لیکن میری مجبوری ہے، جو بھی قصہ ہوتا ہے، جو بھی رپورٹ ہوتی ہے، مجھے رپورٹ کرنی ہے آپ کے سامنے. اللہ نہ کرے کسی کی بھی بہن اور بیٹی کے ساتھ اگر ایسا کوئی وقوع پیش آتا ہے یا پیش آنے سے پہلے، جیسے کہ پہلے یہ ٹرائیاں مارتا رہا ہے، اسی ٹائم پہلی حرکت پہ، پہلی اٹیمپٹ پہ ایکشن لے لیں، درخواست دے دیں، گھر سے نکال دیں، علیحدگی کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن ایکشن ضرور لیں. یہ جو کمپرومائز ہوتا ہے نا عزتوں پر، اس کمپرومائز کی وجہ سے گھر بستے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا میری بات، جہاں زنا کی بات آ جائے، لالچ کی بات آ جائے، پیسوں کی بات آ جائے، جائیدادوں کی باتیں آ جائیں، وہاں کمپرومائز نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. چاہے پورا خاندان اور دادے نانے چاچے سب کہیں گی کمپرومائز کر لو، نہیں کرنا. ایکشن لینا ہے، درخواست دینی ہے، بات کرنی ہے. اگر ایسا کام اس کیس میں بھی ہوا ہوتا نا، یقین کریں، ایک تو بچی کی عزت بچتی، بدنامی ضلالت سے بچ جاتی، دوسرا یہ بھی شخص زندہ ہوتا. اس پر بیٹی یہ حرکت کر کے اس کو قتل نہ کرتی. شکریہ.